جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم بھائی، سائم رزاق بات کر رہا ہوں آسٹن ٹیکسس سے. تو ابھی سارا یہ جو تقرری کا مسئلہ پڑا بیسیکلی کافی دیر تک اسٹینڈ آف رہا. تو ہم لوگوں کا تو پرنسپل اسٹینڈ یہی ہے کہ پاور سینٹرز کو جو ہے وہ ہمارے سویلین معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. تو ناؤ آئی ایم پلینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ کہ اگر جو ہے وہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے ایک جو ان کی اتھارٹی تھی نوٹیفیکیشن کی، اگر اس کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے وہ انٹرفیئرنس جو ہے وہ ایک طرح سے ختم کرنے کی ہی کوشش کی ہے. تو ہم لوگ کب کس طرح خوش ہوں گے جب انٹرفیئرنس ہوتی ہے مقتدر حلقوں سے؟ تب ہمیں مسئلہ ہے. جب ادھر سے بھی کوئی جو ہے اگر کوئی چیز پہ اپنی اتھارٹی شو کرنے کی کوشش کرتا ہے فرام پرائم منسٹر ہاؤس، ہمیں بھی اب پھر مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ کب تک، یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیوں اس پہ اس طرح بولا جا رہا ہے. ہی از پرائم منسٹر، ہی کین گیو دی نوٹیفیکیشن. تو اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ صرف کیونکہ یہ عمران خان ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے. جی ہاں، یہ سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ جی اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کو، جس طرح میں خود ہوں، سویلین سپریمیسی اور آئین کو بالادست ہونے کا جو ہمیں بخار ہے اس بخار میں مبتلا رہنا چاہیے. تو اب ہم نے اس بخار کو چھوڑ کیوں دیا؟ بالکل بخار ابھی بھی موجود ہے جی. سویلین سپریمیسی ہے، اور میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا حق ہے کہ وہ DGISI لگائے. آپ کو سیاق و سباق بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی وزیر اعظم کی اسی کابینہ کے اندر آدھی درجن کے قریب ایسے منسٹرز موجود ہیں جو کسی اور کی منشا سے لگے ہیں. امبیسڈرز کی تعیناتیاں کسی اور کی منشا سے ہوئی ہیں. بڑے بڑے خارجہ پالیسی کے کام جو ہیں وہ کسی اور کی مرضی کی وجہ سے ہوں. جب آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں اپنی طاقت کو تو پھر آپ گھوم کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہاں وہ 20 کام تو میں نے اپنی مرضی کے خلاف ہونے دیے کیونکہ میرا اس کے اندر انٹرسٹ نہیں تھا، اس میں میرا انٹرسٹ ہے لہٰذا میرا آپ اختیار مانگے. تو آپ مورلی جو ہے کمپرومائز ہوئے تھے. لیگلی آپ ساؤنڈ ہو گے، مورلی کمپرومائز اس ایشو کے اوپر. دوسری بات یہ کہ جس نظام سے آپ مستفید ہوئے ہیں اس وقت تو آپ کو یاد نہیں تھا جب جنرل راحیل شریف کے ساتھ آپ ملنے کے لیے جاتے ہوتے تھے بیچ دھرنے اور مسکراتے ہوئے واپس آتے تھے. تو اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ سویلین سپریمیسی ہے. موجودہ نظام کے چلانے والوں کے ساتھ جب آپ برابری والے کام کرتے تھے، ہائیبرڈ سسٹم بتاتے تھے، ایک پیج کی اصطلاح خود یوز کرتے تھے. تو ایک پیج کیا ہوتا ہے؟ ایک پیج تو سویلین اتھارٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس ایک پیج کو بار بار دہراتے ہیں ایسے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیج پہ لے آئے ہیں، تو اس سے مراد یہ کہ ملک کے اندر پہ 2 پیج ہیں، آپ نے اس کو یکجا کر دیا تو دوسرے پیج والے پھر اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے، آپ اس کو آفیشلی انڈورس کرتے رہے. تو یہ ایشو ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے. سویلین سپریمیسی کی بات کون کر رہا ہے، کس موقع پہ کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، یہ ایشو ہے. السلام علیکم طلعت صاحب، شفیق بول رہا ہوں دبئی سے. تو ایک کویسچن تھا کہ جی کیا یہ دونوں سائڈز جوائنٹلی میوچل کنسلٹیشن کے ذریعے اس کو عمران خان کو فیس سیونگ تو نہیں دے رہے کہ جی ٹو میک اے ڈرامہ آف ڈس ایگریمنٹ بٹوین دیم سیلف اینڈ to go back in the public they pull me out. یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بڑا کمال ویسے دن ہوگا جب عمران خان کہیں گے کہ میں بتاتا ہوں مجھے کیوں نکالا. وہ تو نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا. اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ میں اس وجہ سے نکالا گیا یا مجھے اس وجہ سے نکالا گیا یا میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا، تو بالکل نواز شریف والا ہی نعرہ وہ لگا رہے ہوں گے، وہی ترانہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے. لیکن میرے خیال میں نے پچھلے STH میں بھی کہا تھا کہ اتنی آسانی سے یہ سارا کام نہیں ہوگا، مشکل سے ہوگا. فیس سیونگ تو جی اس طرح کے معاملات میں فیس سیونگ نہیں ملتی آپ کو. آپ کی جماعت اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ کی قیادت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ کی پاپولیرٹی کسی لیول کے اوپر ہو اور واقعتاً آپ کا ریکارڈ ایسا ہو، حالیہ ریکارڈ، کہ لوگ یہ کہہ پائیں کہ جی بندہ جو ہے ہمیں اس سے نظریاتی طور پر تو اختلاف ہے لیکن اس بندے نے اصول کی بات کی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر اس میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے تو آپ بھلے دروازے سے جائیں، کھڑکی سے جائیں، پیراشوٹ لگا کر آپ باہر نکلیں،
یا اپنے آپ کو ایجیکٹ کروائیں یا کچھ بھی کریں, لڑائی کرتے ہوئے جائیں یا خاموشی سے جائیں, جیسے بھی جائیں, یہ تاریخ آپ کا پیچھا کرے. تو حالیہ تاریخ اور موجودہ حالات اس قسم کے ہیں کہ اس کے اندر ہم آپ جس طریقے سے بھی جائیں گے تو جو بیانیہ ناکامیوں کی وجہ سے بن چکا ہے وہ آپ کا پیچھا کرے گا, اور جو تاریخ آپ نے خود بنائی ہے وہ آپ کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو بھولنے نہیں دے گی. یہ ایشو ہے. طلعت بھائی, یہ جو ایک CNN کی میڈیا پہ خبر ابھی ہوئی ہے شائع کہ پاکستانی سیکورٹی ایجنسی سے ان کا معاہدہ جلد طے پہ ہونے والا ہے, یہ جو اپنی ایئر اسپیس امریکہ جو ہے پاکستان کی استعمال کر سکتے ہیں ٹیررسٹ کے خلاف. کہیں اسی معاہدے کی وجہ سے تو نہیں کہ انہوں نے معاہدہ سیکریٹ رکھا اور طے پہ آنے والا ہو اور عمران خان کو اب بتایا ہو, کیونکہ انہوں نے پہلے تو ہے عمران خان نے امریکہ کی خوب بے عزتی کی اور یہ اور کٹ پتلی کہلوا دیا, اور اب وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میرے پوچھے بغیر یا مجھے بتائے بغیر یہ ہو گیا. ذرا آپ روشنی ڈالیے گا پلیز اور اس پہ کوئی ویلاگ کر دیجیے گا. تھینکس. ایسا نہیں ہوتا جی, اس میں تمام معاملات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور وہ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو وہ بتا دیتے کہ جی ایسا ہوا ہے. ایسا تو کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں. اس کا تعلق اس سے پہلے بھی بہت سارے ایشوز چلتے رہے ہیں. انڈیا کی میں نے مثال دی, 2 سال یا تقریباً پونے 2 سال جو ہے ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی آپ چلاتے رہے. وزیر اعظم صاحب کو اس کا پتہ تھا, اس کے باوجود جو پبلک آپ نے سٹانس رکھا ہوا تو اس سے بالکل مختلف تھا. تو یہ امریکہ کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور ایک دم آپ کو پتہ چلے پھر آپ کو غصہ آ جائے. اگر اتنے ہی آپ اپنے حالات سے ناواقف ہیں تو پھر آپ وزیر اعظم کیوں ہیں, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بالکل ناواقفیت نہیں ہے. جو میری معلومات ہے اس کے مطابق ایک طے شدہ طریقے سے اس معاملے کو آگے چلایا جا رہا تھا اور یہ معاملہ ابھی بھی موجود ہے. چلیے اب تو پتہ چل گیا نا, تو اب بیان دے دیں کہ ہم نے خفیہ معاہدہ جو ہے وہ نہیں کرنا. کیوں نہیں دیتے ہم بیان؟ فارن آفس کی طرف سے جو بیان آیا اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے. آپ نگیٹ کر لیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ یہ بات چیت نہیں کی. آپ کریں گے نا تو میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی آپریٹ کیسے کرتے ہیں. وہ اگلے دن وہ آدھی باتیں اخبارات کے اندر ریلیز کر دیں گے جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, لہٰذا آپ ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتے. تو اب تو پتہ چل گیا نا, تو اب آپ کہہ دیں کہ جی میں نے یہ معاہدہ نہیں کرنا. آپ وہ بھی نہیں کہہ رہے. جب آپ نہیں کہہ رہے تو اس سے ہم نے یہی تصور بنانا نا کہ آپ اس تمام ایشو کا ایک حصہ تھے اور آپ کو پتہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کیا ہو رہی ہے. یہ طلعت صاحب, ان کی آج جو خبر آئی ہے کہ خورشید صاحب کی 2 سال کے بعد ان کی ضمانت ہوئی ہے اور وہی حسب معمول سپریم کورٹ نے وہی ریمارکس دی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے خاقان عباسی ہوئے یا آج چیمہ صاحب ہوئے یا فواد احمد صاحب ہوئے, ان سب کے ساتھ اور بہت سے ایسے ان سب کے ساتھ یہی ہوا. تو کیا سپریم کورٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ نیب سے سوائے کمنٹس کرنے کے اور سوائے عدالت کی حد تک رہنے کے ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے؟ یہ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ پلیز ذرا اس پہ آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا. جی بالکل, یہ دیکھنا چاہیے. صرف آبزرویشن دے دینی کافی نہیں ہے. لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں, ان کی زندگیوں میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سال ضائع ہوئے ہیں. ان کے خاندان, ان کی عزتیں جو ہیں وہ پامال ہو جاتی ہیں. اور صرف یہ کہہ دینا جی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا از ناٹ انف. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی پکڑ تو کبھی ہونی چاہیے قانون کے تحت یا نہیں. آپ اتنے برے طریقے سے قانون کو پامال کرتے ہیں اور 2-2, 3-3, 4-4 سال لوگوں کو رگیتے ہیں. 5 سال بھی لگے ہیں بعض کیسز کے اندر, اور پھر آخر میں آ کے کہتے ہیں جی کہ وہ تو آپ شواہد نہیں ملے لہٰذا آپ کی بیل ہو جاتی ہے. تو کس قسم کا یہ نظام ہے؟ لیکن یہاں پر تو آپ نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ لوگوں کو پھانسیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ معصوم تھے اور فیصلے بعد میں آتے ہیں. 14 سال سے زیادہ جیل کے اندر رہتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی کہ ان کے خلاف تو شواہد ہے ہی نہیں. تو نظام ہی سارا ایسا الٹا ہوا. لیکن اس پر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے یہ کہنا کہ جی یہ آپ کے پاس شواہد نہیں ہے اور آپ کی بیل ہو جاتی ہے. تو پوچھے تو صحیح نا, پھر جنہوں نے رکھا ہے انہوں نے کس بنیاد پر رکھا؟ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. طلعت صاحب, میں 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پچھلے 3-4 سال میں جب سے نیز صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے بہت دفعہ
RSS کی آئیڈیالوجی اور مودی سرکار کے جو پرسیکیوشن ہے اینٹی مسلمز اینڈ ادر مائنورٹیز اس کے بارے میں بات کی. میرے کام کے سلسلے میں بہت سارے انڈین مسلمز کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے, اور جب ان سے میں سوال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں انڈیا میں ان کی سچویشن کے بارے میں, تو مجھے مور اور لیس وہی موڈس آپرینڈائی لگتی ہے جو نیازی صاحب یہاں پہ پاکستان میں مائنورٹی تو نہیں اپوزیشنز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ایک آپ کے بہت فیمس دوست ہیں, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیازی گورنمنٹ جو کام لمحے موجود میں کر رہی ہوتی ہے سیم اسی کام کا بلیم وہ دوسروں پہ لگا رہی ہوتی ہے. تو RSS پہ یہ ہر روز یہ بلیم لگاتے ہیں جو پرسیکیوشن یہ سیم پاکستان میں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایک تو مجھے آپ کا انالیسس اس کے اوپر چاہیے. دوسرا یہ کہ RTS جب لاسٹ ٹائم بیٹھی تھی الیکشنز کے 2018 میں, تو اس کے بعد جو اپوزیشن جیسے شہباز شریف اور بلاول بھٹو اور رانا تنویر, آصف خواجہ کی طرح کی اپوزیشن ہے, تو انہوں نے کوئی بھی ریزسٹ نہیں کیا, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اگر EV مشین جیسے نیز صاحب انسسٹ کر رہے ہیں کہ EV مشین ہونی چاہیے, اگر EV مشین نہیں ہوگی اور RTS پہ الیکشن ہوں گے تو رانا تنویر, شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے. تو مجھے آپ کا انالیسس چاہیے اس کے اوپر. تھینک یو. جی دیکھیں, ایک تو یہ کہ میرے خیال میں دونوں میں کافی فرق ہے, باوجود اس کے کہ اپوزیشن کے اوپر بہت سخت ہاتھ رکھا ہے عمران خان صاحب نے, اور جو نظام بنا ہے پچھلے سوال کا جواب نے دیکھ ہی لیا ہوگا. ایک آپ کو عکس بھی ملتا ہے کہ پاکستان میں حالات کیا ہے, لیکن وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. تو دونوں کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں, نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسا خاص تریاک موجود ہے جو ریگنگ کے زہر کو نظام میں سے نکال دے. ایسا تو کوئی تریاک موجود نہیں ہے, اور ہم نے تو اس کے اوپر کمپریہنسو پروگرامز کیے ہیں, آپ کو بتایا ہے کہ کیسے یہ مشینیں جو ہیں یہ مزید بیڑا غرق کریں گی نظام کا. اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام نہیں کر پائیں گے. آپ کے توقعات بہت زیادہ ہیں, یہ مشینیں صلاحیت نہیں رکھتی ہیں. اور بھی 20 چیزیں ہمارے انٹرویوز جو ہم نے کیا ایکسپرٹس کے ساتھ وہ موجود ہیں. تو اصل میں تو یہ کہ آپ کو رولز آف دا گیم طے کرنے ہوں گے. مشینوں کے بغیر بھی آپ الیکشنز ٹھیک کروا سکتے ہیں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, اگر آپ نے 2 نمبری نہیں. تو RTS جو ہے وہ خود بیٹھا تھا یا اس کو بوٹ کے ذریعے بٹھا دیا گیا تھا؟ سوال تو یہ ہے نا جی, نظام میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, تو آپ مشینیں بھی لگا دیں. تو اگر آپ کی نیت کے اندر فطور ہے تو پھر تو ریگنگ ہونی. تو اصل ایشو مشینوں کا یا RTS کا نہیں ہے, اصل اس پلاننگ کا ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے پہلے کر لی جاتی ہے اور مینڈیٹ کو اس کے مطابق گھڑا جاتا ہے. یہ ایشو ہے.